तौफीक दे तो उसको राजी करने की कोशिश करना। मालिक बिन दीनार सोचते हैं कहीं मैं ही तो नहीं, ये सोच के डर गए, उठे अपनी जगह से, फरिश्तों के पास पहुंचे, कहने लगे बताओ तो सही वो कम नसीब कौन है जिसका लाखों में अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया है। आने वाले फरिश्तों ने कहा नाम उसका अब्दुर्रहमान बिन शीरान है। कहा कहां मिलेगा? कहा फला जगह पर है। अल्लाह अकबर, सोच ही रहे थे, इतनी देर में एक आसमान से पर्ची गिरी। गिरने के बाद उसमें लिखा था मालिक बिन दीनार। कहा जी। कहा जाओ अब्दुर्रहमान बिन शीरान है, फला मकाम पर है, उससे जाके कह दो हमने उसका हज कबूल नहीं किया है। आपने वो सुना और उस जगह पर गए, जाके देखा एक शख्स माजूर है, एक हाथ नहीं है, एक आंख नहीं है, बैठा हुआ है। जैसे जाके आपने सलाम किया, उसने चेहरा देखा, कहने लगा लगता है ये कहने आए हो कि अल्लाह ने मेरा हज कबूल नहीं किया है। इतना सुनना था हजरत मालिक बिन दीनार परेशान हो जाते हैं। कहा तुझे कैसे पता चला? कहते तुम तो आज आए हो, लेकिन 7 साल हो गए हैं मैं मुसलसल हज कर रहा हूं, हर हज के बाद यहां आके बैठता हूं, इतने में पीछे से बंदा आ जाता है, कहता रब ने फरमाया तेरा हज कबूल नहीं है। जब इतना सुनना था आपकी आंख में आंसू आ गए, कहने लगे बंदे बता तो सही, तुझे 7 साल हो गए हैं, तेरा हज कबूल नहीं हो रहा है, बता कौन सी खता करके बैठा है, कौन सा गुनाह किया है जो 7 साल से अल्लाह ने तेरा एक हज भी कबूल नहीं किया है। उसकी आंख में आंसू आ गए, कहने लगा तेरा नाम क्या है? हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा था मुझे मालिक बिन दीनार कहा जाता है, मैं हुजूर की हदीसें बयान करता हूं। इतना सुनना था अब्दुर्रहमान बिन शीरान की आंख में आंसू आए, कहने लगा अगर इतना नेक है तो फिर मेरा दर्द दिल भी सुन ले। कहा बात क्या है? कहा मेरी मां मुझसे नाराज है, इसी वजह से अल्लाह ने 7 साल से मेरे हज मेरे मुंह पे मार दिए हैं। कब बता तो सही, अगर 7 साल से अल्लाह मुसलसल तेरे हज को तेरे मुंह पे मार रहा है तो फिर पहले जाके मां को क्यों नहीं मना लेता है? अब्दुर्रहमान बिन शीरान कहते हैं कि मैं आने वाले मैं अपनी मां को कैसे मनाऊं, मेरी मां है कि मानती नहीं है, राजी नहीं होती है। का कौन सी खता करके बैठा है? का ये तो मैं नहीं बता सकता हूं। अल्लाह अकबर, का खता ही इतनी बड़ी है कि बताते हुए कलेजा कांप रहा है। कब मेहरबानी कर, तू तो अल्लाह का नेक बंदा है, मुस्तफा की हदीस से बयान करता है, इतनी मेहरबानी कर दे, मेरी माँ के पास मुझे ले चल, मेरी खताएं बख्शवा दे। का तेरी माँ कहाँ है? का वो भी हर साल हज करने के लिए आती है। का कहाँ मिलेगी? का जाओ मीना के मैदान में चले जाना, एक खेमा होगा, आधी रात के अंदर भी चराग जलता होगा, जिस खेमे के अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही होगी, वही खेमा मेरी माँ का खेमा होगा। अल्लाह अकबर। मालिक बिन दीनार ने अब्दुर्रहमान बिन शीरान के पास से सफर शुरू किया है। चलते चलते उस मकाम पे पहुंचे हैं जहां पर इस शख्स की मां बैठी हुई है, अंधेरी रात है, चराग चल रहा है, कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। दरवाजे के जाकर के आपने सलाम किया, अंदर से जवाब आया है। फिर कहते हैं खातून इजाजत हो तो मैं अंदर आना चाहता हूं। अंदर से आवाज आई, कौन है तू, कहां का रहने वाला है? आवाज दे के कहते हैं मुझे मालिक बिन दीनार कहा जाता है, मैं हुजूर की हदीसें बयान करता हूं। अंदर से आवाज आती है आजा अंदर आजा, इजाजत है। जैसे आप अंदर गए हैं माँ के चेहरे पे कपड़ा पड़ा है, खातून गर्दन झुका के बैठ जाती है। आप जाके कहते हैं माँ एक बात का जवाब दे। कहा क्या बात है? क्या तू हज करने अकेली आई है? कहा हाँ अकेली आई हूं। क्या तेरे पास औलाद नहीं है? इतना सुनना था माँ की आंख में आंसू आ जाते हैं। कहा मैं बे औलाद तो नहीं हूं, खुदा ने मुझे एक बेटे से नवाजा है। अल्लाह अकबर। फिर आप कहते हैं माँ बता तेरा बेटा कहाँ है? माँ चुप हो जाती है। फिर दूसरी मर्तबा कहा ए माँ बता तेरा बेटा कहाँ है? माँ ने फिर जवाब नहीं दिया है। फिर आपने तीसरी मर्तबा कहा माँ बता तो सही, अगर बेटा है तो अकेली क्यों आई है? माँ कहती है मेरा बेटा 7 साल से मुझसे दूर हो गया है, 7 साल हो गए दरवाजे पे नहीं आया है, अकेली हज करने आई हूँ। का माँ अगर तू इजाजत दे तो तेरे बेटे को मैं ढूंढ के ले आऊं। का कहां तलाश करेगा? का माँ इजाजत तो दे, तेरे बेटे को मैं लेकर के आऊंगा। माँ ने कहा तेरा एहसान होगा, वो जाने वाले मेरे बेटे को वापस ला दे। मालिक बिन दीनार अपनी जगह से उठे हैं, अब्दुर्रहमान बिन शीरान के पास पहुंचे हैं। कहा चल मैंने तेरी माँ को मना लिया है। अल्लाह अकबर। जब लेकर के गए हैं अब्दुर्रहमान बिन शीरान का हाथ मालिक बिन दीनार के हाथ में है। जैसी दरवाजे पे पहुंचे हैं अब्दुर्रहमान बिन शीरान ने
آواز دے کے کہا تھا اے ماں تیرا بیٹا آیا ہے، اندر آنے کی اجازت دے دے۔ جیسی اتنی بات کہی تھی اندر سے ماں کی آواز آئی تھی خبردار میں تیرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتی ہوں، جہاں سے آیا ہے واپس چلا جا۔ جیسی اتنی بات کہی ہے حضرت مالک بن دینار کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، کہتے نادان بتا تو سہی، جب تنہائی میں ملا تھا تو تیرے ماں کے سینے کا درد الگ تھا، لیکن اب جب تو آیا ہے تو وہ کون سا زخم ہے جو تیری آواز سے تازہ ہو گیا ہے، وہ کون سا درد ہے جو تیرے لہجے سے زندہ ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن بن شیران کی گردن جھکی ہے، مالک بن دینار واپس جانے لگے ہیں، تب عبد الرحمن بن شیران نے مالک بن دینار کا دامن تھاما ہے اور کہا تھا حضرت جی جب یہاں تک آ گئے ہو تو ماں سے معاف بھی کرا کے چلے جاؤ، قیامت تک احسان نہیں بھولوں گا۔ آپ نے ہاتھ پکڑا ہے، ماں کے سامنے لے کر کے گئے ہیں۔ او جوان کبھی ماں کے درد کو سمجھ لیا کرو، کبھی ماں کے پیار کو سمجھ لیا کرو۔ تو کہتا کہ ماں معاف نہیں کرتی ہے، تجھ سے کس نے کہہ دیا یہ معاف نہیں کر سکتی؟ خدا کی قسم ارے یہ تو وہ جگر رکھتی ہے، تو جتنا چاہے ظلم کر لے، اگر ایک مرتبہ اس کے قدموں میں جا کے بیٹھ جائے گا اور اتنا کہے گا ماں معاف کر دے تو جواب آئے گا بیٹے تو آج آیا ہے، میں نے تجھے پہلے ہی دن رب کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ نعرہ تکبیر۔ پہلے راضی کرو، یہ سب سے بڑی مسجد ہے اور سب سے بڑا کعبہ یہی ہے، پہلے ان کو راضی کرو۔ یہ روٹھتے ہیں تو بڑی آسانی سے راضی ہو جاتے ہیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں بتا خطا کون سی کر کے بیٹھا ہے؟ اس نے کہا حضرت جی خطا بہت بڑی ہے، کم سے کم مجھے لے کے تو چلو ماں کے پاس۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے میں مالک بن دینار ماں تجھ سے گزارش کرتا ہوں اپنے بیٹے کو ایک بار اپنے پاس آنے کی اجازت دے دے، سننا میری بات، انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، کا اندر آنے کی اجازت دے۔ عبد الرحمن بن شیران کو ماں نے اجازت دی، ٹھیک ہے مالک لے آؤ۔ جیسی آپ اندر لے کے گئے کہنے لگے ماں اب ذرا جرم تو بتا، تیرے بیٹے کی خطا کیا ہے؟ وہ ذرا چہرے سے پردہ تو ہٹا۔ اس نے کہا اس بیٹے کی خطا پوچھ رہے ہو تو سنو۔ کہا کیا بات؟ کا رمضان شریف کا مہینہ تھا، میں روزے سے تھی اور قرآن کی تلاوت میں مصروف تھی، یہ شراب کے نشے میں آیا، اس کے ہاتھ میں گوشت تھا، اس نے آ کے کہا ماں مجھے یہ گوشت بنا دے۔ میں نے کہا نہیں میں رمضان کے مہینے کا احترام کرتی ہوں، میں تجھے گوشت بنا کے نہیں دوں گی، شام تک تو میں تیرے لیے کھانے کی کوئی چیز نہیں بنا سکتی۔ ظالم ایک تو روزہ رکھنے سے گیا، اوپر سے اس مہینے میں شراب پی کے آیا ہے اور تو نے پھر مجھے مجبور کیا گوشت بنانے کے لیے۔ ماں نے کہا میں تیرے لیے گوشت نہیں بنا سکتی۔ اللہ اکبر۔ جب اتنی بات کہی نا ماں نے کہا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں مالک، اس نے میرے منہ پہ تماچا مارا جس کے تماچے کی وجہ سے میری آنکھ نکل گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ کہا اس نے پھر مجھے دھکا دیا اور تندور میں دھکیل دیا، کہا یہ دھکیل کر کے گھر سے باہر چلا گیا، کہا آج تک میرے بدن کے جلے ہوئے کے نشان نہیں گئے ہیں۔ ماں نے آستین اوپر کی کپڑا ہٹایا تو اس ماں کا ہاتھ جلا ہوا تھا، جب چہرے سے پردہ ہٹایا تو آنکھ نگی تھی۔ جب اتنی بات دیکھی ہے، یہ حال دیکھا ہے، حضرت مالک بن دینار نے عبد الرحمن بن شیران کو آگے کیا، کہنے لگے ماں تو معاف کر دے، جو آنکھ تیری نکلی ہے وہی آنکھ اس بیٹے نے اپنی بھی نکال دی ہے، جس ہاتھ سے تجھ کو تماچا مارا تھا اس بیٹے نے وہ ہاتھ بھی کاٹ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ماں نے اتنا سنا ہے ماں کی چیخ نکل جاتی ہے، بیٹے کو لپٹ جاتی ہے، ماں رو کے کہتی ہے لخت جگر تو نے اپنی آنکھ کیوں ضائع کر دی، تو نے ہاتھ کیوں کاٹ دیا؟ کہتے ماں جس ہاتھ سے میں نے تماچا مارا تھا مجھے وہ ہاتھ اچھا نہیں لگتا تھا، میری وجہ سے جو آنکھ تیری نکلی تھی اے ماں میں نے وہ آنکھ اپنی بھی نکال دی ہے۔ یار ماں کی چیخ نکل جاتی ہے۔ ماں نے بیٹے کو سینے سے لگایا، کہا لخت جگر کاش مالک کو تو ہاتھ کاٹنے سے پہلے لے کے آ جاتا، آنکھ نکالنے سے پہلے لے کے آ جاتا۔ جس دن رب نے کہا تھا تیرا حج قبول نہیں ہے اس دن تو کسی کو سفارشی بنا کے لے آتا، اے بیٹے تیری آنکھ بھی بچ جاتی، تیرا ہاتھ بھی بچ جاتا۔ اے میرے لخت جگر میں ماں ہوں، میں تو تجھے اسی دن معاف کر دیتی۔ جیسی ماں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا تڑپ کے کہا تھا یا اللہ گواہ ہو جا میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے۔ مالک بن دینار جا رہے تھے، اتنے میں آواز آتی ہے اے مالک اتنا کام اور کرتا جا، اس سے کہہ دے آج اس کی ماں نے اس کی خطا کو معاف کر دیا ہے، ہم نے ماں کے صدقے میں اس کے ساتوں حجوں کو مقبولیت کا درجہ عطا فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
اگر ماں باپ ناراض ہیں تو ساری عبادتیں روک دی جاتی ہیں. یہ تبھی قبول ہوں گی جب یہ راضی ہوں گے. اگر یہ ناراض ہیں تو پھر حج جیسی عبادت بھی قبول نہیں. اللہ کے بندوں کبھی سوچو بات بات پہ، جائیداد پہ ماں باپ سے جھگڑے، پیسوں کے بٹوارے پہ ماں باپ سے جھگڑے، اور کیسے زندگی گزرے گی یہ؟ کیا اس باپ کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا جس نے سردیوں میں تیرے لیے سردی کو سردی نہ جان کے تیرے لیے روزی تلاش کرنے نکلتا رہا؟ اور اسی باپ کو جب اولاد یہ کہہ کے دھکا دے گی تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، تو اس باپ کے دل میں درد نہیں اٹھے گا؟ لوگ کہتے ہیں ہارٹ اٹیک سے موتیں زیادہ ہو رہی ہیں، 30-40 سال کے لوگ زیادہ مر رہے ہیں، تو اس کی وجہ بھی سن لو. جہاں تک میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ آج بندہ چکنائی کھا رہا ہے. آج کیا چکنائی کھا رہا ہے؟ آج تو فارچونر والا فارچون وہ چل رہا ہے نا، کیا بولتے ہیں، ریفائنڈ کھا رہے ہیں، تیل بھی چھنا ہوا کھا رہے ہیں. چکنائی کھائی کہاں رہے ہیں؟ چکنائی تو پہلے دور میں لوگ کھاتے تھے جب کھانے بھی دیسی گھی کے ہوتے تھے. آج تو چکنائی نام کو بھی نہیں ملتی ہے. کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہے. نہیں، ہارٹ اٹیک اس کی وجہ سے نہیں. ہارٹ اٹیک کب ہوتا؟ سن، جب باپ کہے بیٹے یہ میری دوا کا پرچہ ہے، پچھلے سال جو کھانسی کا سیرپ لا کے دیا تھا اس سے بڑا آرام ہوا تھا، بیٹے اس بار بھی ٹھنڈ آ گئی ہے، کھانسی کا سیرپ لا دے. بیٹا اس پرچے کو دیکھے، یوں باپ کے سامنے موڑے اور پھینک کے کہے کہ میں تمہارے خرچے اٹھاؤں یا اپنے اولاد کے خرچے اٹھاؤں. اس وقت میں باپ کے خدا کی قسم جو خون جہاں ہوتا ہے وہیں ٹھہر جاتا ہے. 3 سیکنڈ تک اس حالت میں باپ کھڑا رہتا ہے کہ وہ سوچتا جاؤں تو کہاں جاؤں، زمین پھٹے چلا جاؤں. خون ٹھہر جاتا ہے، سانسیں تھم جاتی ہیں، پھر 3 سیکنڈ کے بعد خون جاری ہوتا ہے تو سارا خون چلا جاتا ہے. لیکن جس میں کچھ جگہیں ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں جگہ ہوا خون پھر بہا نہیں کرتا ہے، پھر وہ خون اٹکتے اٹکتے دھیرے دھیرے چلتے چلتے مہینوں کے بعد وہ باپ کے دل میں آ کے نس میں پھنس جاتا ہے. بس وہی خون باپ کی موت کا سبب بن جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں چکنائی سے مرا ہے. نہیں، یہ چکنائی سے نہیں مرا، یہ کولیسٹرول سے نہیں مرا، یہ ہارٹ اٹیک سے نہیں مرا. اگر یہ مرا ہے تو اولاد کی بدسلوکی سے مرا ہے. اگر یہ مرا ہے تو بیٹے کے کڑوے جواب سے مرا ہے. خدا کی قسم اگر تیرے باپ کو خدا کے کرم سے اگر تیرے باپ کو ڈائیبٹیز ہو گئی ہو، انسولین لے رہا ہو، تو دوا نہ کر، اس کے سینے سے لگ جا. تیرے سینے سے سینہ اس کا لگے گا، اللہ آدھی بیماری کو تیرے پیار کے صدقے میں دور فرما دے گا.